یہ جو 15-16 لوگ تھے نا، جن کو کہا گیا کہ جہاں میرے قتل کر دو، ان میں سے بھی اگر کوئی آ گیا کہنے لگا میں اسلام لاتا ہوں، مجھے معافی چاہیے، تو اس کو معافی دے دی گئی۔ قتل کن کو کیا گیا؟ قتل ان کو کیا گیا جو توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اپنی زبان درازی کے اوپر اور اپنی غلط حرکتوں پہ باقی رہے، وہ قتل ہوئے۔ لیکن جنہوں نے معافی مانگ لی، واپس آ گئے، تو اس اعلان کے باوجود ان کو معاف کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کا نام تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح۔ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، مسلمان بھی ہو گئے، کاتب وحی بن گئے، اللہ کے کلام کو لکھنے لگے۔ پھر ایسی کوئی بات آئی، آزمائش آئی، مرتد ہو کے کافروں سے جا ملے۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، مکہ فتح ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بلایا، کہا کہ بھئی دیکھو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دوبارہ واپس آ جاؤ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ خیر وہ تیار ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور بار بار عرض کیا، یا رسول اللہ ان کو توبہ کے کلمات بیعت کر دیجئے، ان کو اسلام میں داخل کر لیجئے، معافی مانگنے آئے معاف کر دیجئے۔ کئی مرتبہ آپ نے کہا نا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ تو فوراً معاف کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے، لیکن اس جگہ آپ خاموش رہے، بالکل خاموش رہے۔ کئی مرتبہ جب بار بار وہ کہتے رہے، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور ان کو پھر کلمہ پڑھا دیا، وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ جب دوبارہ مسلمان ہو چکے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جو ساتھی صحابہ موجود تھے، تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی موجود نہیں تھا؟ جب تم دیکھ رہے ہو میں اس کی بات نہیں سن رہا، میں کلمہ نہیں پڑھانے پہ آ رہا، تو قتل کر دو اس کو، کیوں نہیں کیا؟ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اگر آنکھ کا اشارہ ہو جاتا تو ہم یہ کر دیتے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح آنکھوں سے اشارے کر کے کچھ احکامات دے۔ صاف ستھری زندگی، صاف ستھری سچائی ہونی چاہیے، سچا کام ہونا چاہیے، کہ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ خیر یہ پھر مسلمان ہوئے اور افریقہ کو انہوں نے باقاعدہ پھر فتح بھی کیا، اور یہ مصر کے والی بھی رہے، اور آخری عمل ان کا صبح کا تھا، انہوں نے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے ابھی پہلا سلام پھیرا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف بائیں طرف پھیرنے لگے تو انتقال ہو گیا اور جنت چلے گئے۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب اور بھی تھے، ان کے بارے میں بھی آرڈر تھا قتل کر دیا جائے، بالکل نہ چھوڑا جائے۔ ان کا نام عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان کو پتہ تھا نا آپ نے کیے کرتوت کا، تو بھاگ گئے، یمن کی طرف جانے لگے، کشتی لی اور وہاں سے روانگی کا انہوں نے ایک رخ اختیار کیا۔ ان کی اہلیہ تھی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے خاوند کے لیے بھی مہربانی فرما دیجئے، اس کو بھی امن دے دیجئے۔ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں نا، اپنے خاوند کی دین کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں اللہ سے، تو اسی طرح یہ نیک بیوی تھیں، اپنے خاوند کے بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے بہت دکھ دیے آپ کو، لیکن آپ امن دے دیجئے، معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاف کیا۔ آپ کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ اکرمہ جو ہے نا، یہ تو بھاگ گئے تھے، اب یہ بیگم صاحبہ ان کی پیچھے چلیں کہ میں تلاش کر کے لے کر آؤں، پھر نبی علیہ السلام کے پاس لاؤں اور بتاؤں کہ بھی آپ کو معافی مل گئی۔ اب ادھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک کشتی لی جدہ سے یا کہاں سے، تو جدہ ہی سے کشتی لی اور اس پہ بیٹھ کے جانے لگے، تو زبردست قسم کا جو ہے نا سمندر میں پانی میں بھونچال آ گیا۔ اب انہوں نے پکارا لات عزا حبل وغیرہ کو، اپنے بتوں کو پکارا مدد کے لیے، تو کشتی میں جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا عقل کرو، اس وقت سوائے اللہ کے کوئی کام آنے والا نہیں، اس وقت سوائے اللہ کے کوئی کام آنے والا نہیں، اللہ کو پکارو، اتنی تکلیف میں تو اللہ مدد کرے گا، اس وقت لات عزا اور ان کی نہیں چلنی۔ تو ان کے دل کو اللہ نے کھول دیا، کہنے لگے اچھا خدا کی قسم اگر دریا میں کوئی چیز خدا کے سوا کام نہیں کر سکتی تو سمجھ لو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔
اسی وقت سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک ارادہ انہوں نے کیا، کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے مجھے اس پریشانی سے نجات دی تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور یقیناً میں ان کو بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا پاؤں گا۔ ابو جہل کا بیٹا یہ باتیں سوچ رہا ہے اس کشتی میں۔ اب جناب یہ کشتی سے اتر آئے، ادھر سے بیوی پہنچ گئی۔ بیوی نے کہا دیکھو بھائی تمہارے لیے میں امان لے کر آئی ہوں۔ امان دے دی مجھے؟ ہاں امان دے دیے، اور کہا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، چلو۔ اب یہ اکرمہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس چلنے کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ راستے میں انہوں نے بیگم کے قریب آنے کا ارادہ کیا۔ بیگم نے کہا نہیں بھائی ابھی میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، پہلے حکم معلوم ہو اس کے بعد۔ کہا عجیب بات ہے، ایک شوہر کے پاس بیوی آنے سے منع کر رہی، یقیناً کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ پھر پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب آگے ذرا غور سے سنیں ان کلمات کو، دلوں کو تھام کے سن لیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، جو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کون؟ مسلمانوں، پوری دنیا میں، کائنات میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو جہل، یہ میرا فرعون تھا اور یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ شدید تھا، زیادہ سخت تھا۔ اتنے بڑے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اور دلوں کو تھام کے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے کافر باپ کو برا مت کہنا، مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ خیر اکرمہ آپ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کو اتنا شوق تھا، خوشی تھی، آپ آگے بڑھ کے ان استقبال کیا اور کیا فرمایا؟ اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک۔ اور آپ جا رہے تھے، آپ کی چادر مبارک بھی کپڑے سے جسم سے نیچے اتری۔ اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک۔ ہم تو سگے بھائی کا اس طرح استقبال نہ کریں، یہ دشمن کے بیٹے کا استقبال ہو رہا ہے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی بیگم جو تھی ام حکیم، اس نقاب میں تھی، حدیث کے اندر نقاب کا لفظ ہے، نقاب میں تھی، اور نبی علیہ السلام سے حضرت اکرمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، امان دے دیے، معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے سچ سنا ہے۔ پھر کہا آپ مجھے کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پھر کلمے کی، توحید کی اور نیک اعمال کی، نماز کی، زکوٰۃ کی جب دعوت دی تو انہوں نے فوری طور پر کلمہ قبول کر لیا اور کہا کہ بے شک آپ خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک شخص اور تھا، حبار ابن اسود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اولاد کی جان کے دشمنوں کو معاف کرنا اور مشکل کام ہے۔ ان کا کیا تھا؟ ان کو بھی حکم تھی، ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ جہاں ملے قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے داماد تھے ان کا نام تھا ابو العاص۔ تو کیا ہوا کہ وہ جب اپنی بیوی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے لیے بھیجنے لگے، اب مکہ میں شور مچ گیا، لوگ آ گئے، راستہ روک لیا، اور ابھی اس طرح کا ہنگامہ چل رہا تھا، یہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ روک رہے تھے۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، جاؤ بھائی اپنی بھابھی کو باہر مدینہ کے باہر چھوڑ کر آؤ، آگے مسلمان ہیں وہ لے جائیں گے۔ ابھی جب یہ بات چیت چل رہی تھی، یہ جانا چاہ رہے تھے اور کافروں نے روکا ہوا تھا کہ اتنے بڑے دشمن کی بیٹی کو بھیج رہے ہو، اس کو تو روک کے ہم بڑا کچھ لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت حبار ابن اسود نے کیا کیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ حاملہ تھیں، انہوں نے جب اس وقت جب اونٹنی پہ وار کیا نا، اونٹنی بتکی اور وہ نیچے گری۔ اب اتنی بلندی سے کوئی نیچے پتھریلی زمین پہ گرے تو پھر کیا ہوتا ہے، مسکیریج ہو گیا، اور پھر یہی زخم آپ کی شہادت یا وفات کا، شہادت کا ذریعہ بھی بنا۔ تو حبار ابن اسود کون ہوا؟ گستاخی اپنی جگہ اور بیٹی کا قاتل اپنی جگہ۔ اب یہ آ گئے اور آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور وہ اٹھ گیا کہ کچھ میں تلوار ماروں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا اور آ کے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب تھے وحشی ابن حرب، انہوں نے کن کو قتل کیا تھا جی بتائیں؟ جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ جہاں ملیں ختم کر دو۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے ان سے پورا پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
واشی کو فرمایا واشی میرے سامنے زیادہ نہ آیا کر، میرے سامنے مت آیا کر، چچا کی یاد آ جائے گی۔ ان کے دل کے اندر ایک اس کی بڑی کیفیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس طرح سے جو فرمایا ہے، اور ان کے دل کی ایک طلب تھی، اور کہتے تھے کاش میں کوئی ایسا کام کروں جو مداوا ہو جائے، پچھلے کا بدلہ بن جائے کچھ۔ اور پھر انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کیا۔ وہ کون تھا؟ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح ان لوگوں میں ایک تھا شخص کعب ابن زہیر۔ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار شاعر سے بڑے، اور شعر لکھا کرتے تھے، اور اس میں مذاق اڑانا، طعنے دینا اور اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ سے بھاگ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے بھائی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف اشعار لکھتے تھے شاعر۔ اسلام لانے کے بعد نعتیہ کلام لکھنا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا۔ پھر ایک قصیدہ انہوں نے لکھا، پھر نبی علیہ السلام کو جو ہے پھر وہ آ کے سنایا۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے ان کو اپنی چادر ہدیہ کی۔ ایک اور صاحب تھے عبداللہ بن زبعرہ۔ عبداللہ بن زبعرہ، ان کا معاملہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جانی دشمن، ان کا جان، مال اور قوت اور زبان یہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ یہ آتش بیان قسم کے شاعر تھے، بڑے زبردست قسم کے شاعر، اور نبی علیہ السلام کے خلاف بہت باتیں ہوتی تھیں۔ اور انہوں نے جو ہے احد کے مشرکین کے بارے میں، مقتولین احد کے بارے میں ایک زبردست قسم کا مرثیہ لکھا تھا، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس مرثیے کا پھر جواب بھی دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ نجران پہلے چلے گئے، وہاں سے بھاگ گئے، پھر واپس آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اپنی خطاؤں پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اور نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زبان جو مسلمانوں کے خلاف چلتی تھی، وہ زبان پھر مسلمانوں کے حق میں چلنے لگی، اور کلمہ شہادت کے بعد مسلمانوں کے حق میں نبی علیہ السلام کی شان میں یہ لکھنے لگے، اور نعت رسول انہوں نے بھی لکھی، اور تمام ارباب سیر نے ان کے نعتیہ اشعار نقل کیے ہیں۔ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جو پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ ایک خاتون ہند بن ابی عتبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، جنہوں نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ کا، اور بہت مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف زندگی گزاری تھی اور بڑی کوششیں کی تھیں۔ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جا ملے قتل کر دو، لیکن بہرحال یہ آئیں، حاضر ہوئیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کیا۔ آگے ایک اور شخص ہے صفوان ابن امیہ۔ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، اپنے باپ امیہ کی طرح اسلام کے، مسلمانوں کے شدید دشمن، بڑا سردار، بہت مالدار، اسلحہ ڈیلر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ لوگ لڑائیوں کے لیے ان سے ہتھیار ادھار پہ قیمتاً اس طرح سے لیا کرتے۔ خود نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پہ ان سے کچھ ہتھیار لیے عاریتاً، پھر جو واپس دیے۔ یہ شخص بھی، انہوں نے بھی زندگی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے خلاف ہی گزاری۔ مکہ فتح ہو گیا، انہوں نے کہا جی مجھے ایسے بندے کو تو معافی نہیں ملنی، تو یہ بھاگ گئے، جدہ پہنچ گئے۔ ایک اور صحابی تھے عمیر ابن وہب، پیچھے واقعات میں گزر چکا ہے کہ صفوان بن امیہ نے ان کو پیسے دے کے مدینہ بھیجا تھا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دو۔ اب یہ عمیر بن وہب تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جب یہ بھاگ گئے نا، صفوان بن امیہ بھاگ گئے، عمیر بن وہب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، صفوان بڑے احسانات ہیں اس کے میرے اوپر، وہ ایک امیر آدمی ہے، سردار ہے، میں غریب آدمی ہوں، بڑے احسانات ہیں اس کے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بات ذرا توجہ سے حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ عمیر بن وہب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اسے معاف تو کر دیا ہے، میں جا کے اسے اطلاع بھی دے دوں گا، لیکن وہ ایک بہت بڑا سردار اور میں ایک عام سا آدمی ہوں، اور اتنی بڑی بات ایک عام سے آدمی کی زبان سے نکلے، وہ ہو سکتا ہے یقین نہ کرے، میری بات کو مذاق میں، ہنسی میں لے لے، نہ مانے، تو اگر آپ اپنی کوئی نشانی دے دیں،
تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن خدا کے لیے، ابھی جو مسلمان نہیں ہے نا، اتنے بڑے دشمن کے لیے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے دشمن ہے، اپنا مبارک عمامہ اتارا اور اتار کے دیا، جاؤ اس کو جا کے دے دو، بتا دو کہ تمہیں امان دے دی گئی، تمہارے قتل کے آرڈر واپس لے لیے گئے۔ ایسا دل تھا نبی علیہ السلام کا۔ عمیر ابن وہاب خوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمامہ لے کے صفوان کو تلاش کیا اور جا کے کہا کہ صفوان تمہیں امن مل چکا ہے، واپس آؤ اور چلو نبی علیہ السلام کے پاس۔ کہیں کیسے مجھے امن مل سکتا ہے، کوئی گارنٹی دو، کوئی ثبوت۔ تو عمیر ابن وہاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمامہ نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو تو اتنے مہربان ہیں، تمہارے معافی کے اعلان کے ثبوت کے لیے، تمہارے دل کی تسلی کے لیے اپنا عمامہ بھیجا ہے۔ جب وہ بات ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اب صفوان بن امیہ کا انداز دیکھیں کہ جی میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں امن دے دی ہے، امان دے دی ہے، تمہاری جان کی امان ہے، اب قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہ جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی اسلام قبول کرنے کا، اچھا ایسا کریں مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو 4 مہینے کی مہلت ملتی ہے۔ وہ 4 مہینے پورے نہیں گزرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال یہ سب معاملات ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔